السلام علیکم ناظرین، اسد الرحمان ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اہم انکشافات اور راز کو افشاں کرنے کا موسم آ چکا ہے۔ ویسے تو اسلام آباد کا موسم ویسے بھی خوشگوار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہلچل مچ رہی ہے اسلام آباد کے اندر، ایسی باتیں جو پہلے بند کمروں میں ہوتی تھی، لوگ بات کرنے سے پہلے ڈرتے تھے، اور وہ راز جو پہلے پردے کے پیچھے ہوتے تھے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے خاص طور پہ اسلام آباد کے اندر وہ راز، وہ باتیں سر عام کی جا رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہ کیا راز ہیں؟ اور آج سے ایک دن پہلے ایک سیاسی جماعت نے جو اسلام آباد کے اندر ایک دھماکہ کیا ہے، اس کے بارے میں انتہائی اہم جو انکشافات انہوں نے کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 اپریل کو جب سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو جب ان کی حکومت کو فارغ کیا گیا، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک، یعنی آج کے دن تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایسے راز افشاں کیے جا رہے ہیں، ایسے انکشافات کیے جا رہے ہیں، اور ایسی باتیں سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ جو آج سے پہلے کی اگر یا 9 اپریل سے پہلے کی بات کریں تو وہ باتیں لوگ، خاص طور پہ اگر میں صحافیوں کی بات کروں تو وہ بھی وہ بات سامنے کرنے یا پبلش کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے تھے، لیکن آج کل ہر کوئی بندہ وہ بات چوک چراہوں کے اندر ڈسکس کر رہا ہے۔ تو اس کی جو مین وجہ ہے، اس کا جو مین سہرا جسے آپ کہتے ہیں، کہ وہ سمجھیں یہ راز افشاں کرنے کا، یہ جو پردے کے پیچھے باتیں تھیں ان کو سامنے لے کے آنے کا جو سہرا ہے وہ عمران خان کے سر جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، خبر کیا ہے؟ خبر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کل اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رجیم چینج کانسپریسی کے نام سے ایک جو ایونٹ میرٹ ہوٹل میں انعقاد کیا گیا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی انکشافات کیے۔ فواد چودھری کے جو بیانات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، اسد عمر اور ارشد شریف جو ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اس طرح کے سوالات اٹھائے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جو ڈائریکٹ کل انہوں نے بات کی، ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ معاملات خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ جس طرح کے وہ انکشافات کر رہے تھے۔ انہوں نے کل میرٹ ہوٹل میں جنرل فیض حمید کا نام لے کے پہلی مرتبہ بات کی، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے اوپر جو الزامات لگائے گئے، جن الزامات کو بنیاد بنا کر ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، ہماری حکومت کو فارغ کیا گیا، اس میں یہ تھا جنرل فیض حمید کو آرمی چیف جو ہے وہ لگانا چاہ رہا ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے کل نام لے کر یہ بات کہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نومبر تک میں نے دیکھنا تھا، اور جو بھی میرٹ کے اوپر آتا اس کو میں نے سلیکٹ کرنا تھا، میں نے اس سے پہلے اس کو سوچا تک نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خرم دستگیر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے جو انکشافات کیے اس کے متعلق بھی انہوں نے کل میرٹ ہوٹل میں بھی بات کی۔ تو ناظرین کرام، کل میرٹ ہوٹل میں جس طریقے سے سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بات کرتے رہے، جیسے انہوں نے اپنی توپوں کا رخ عسکری اداروں کی طرف کیا، جس طریقے سے انہوں نے بات کی، جیسے ان کی لینگویج تھی، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے، اس سے حساب یہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ اب بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب حالات دوبارہ ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ تو سامعین کرام، یہ تھی کل اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح کی باتیں کی گئیں، اس طرح کے انکشافات کیے گئے۔ فواد چودھری نے انکشافات کیے، اسد عمر نے کچھ سوالات اٹھائے، اور سب سے اہم جو بات ہے، پاکستان کی صحافت کا ایک نام ارشد شریف، جو رجیم چینج کے اوپر کافی ریسرچ کر رہے تھے، کافی اس کے بارے میں نالج بھی رکھتے تھے، کل انہوں نے اپنی پریزنٹیشن میں جس طریقے کے سوالات اٹھائے ہیں
وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اب لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا دوبارہ یہاں پر آنا، حکومت کرنا تھوڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے. اگر انہوں نے اپنے دوبارہ حکومت کرنی ہے، دوبارہ ملک کے اندر انہوں نے انتخابات جیتنے ہیں. ناظرین اکرام، کل کے اس ایونٹ کے بعد سیاسی حلقوں میں باتیں اس طرح ہو رہی ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، تجزیہ کار یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس طرح کھل کر سامنے آ جانا پاکستان تحریک انصاف کا یہ ان کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنے ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اپنے میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.